حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابن عساکر نے اس حدیث سے پاک کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اسی سنا میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں لپٹ گئے اور اپنی انگلیاں نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ریش اقدس میں ڈالنے لگے اور حضور نے اپنا منہ مبارک کھولا اور اپنا منہ ان کے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، یا پروردگار عالم جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے کریم آقا نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی، شاید اسی حوض کوثر کے نظارے والی گھٹی کا اثر تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونے تک زبان پر شکوہ کا الفاظ نہ لائے۔ اگر گھٹی بے مثال ہے تو حسین کی قربانی بھی لاجواب ہے۔ ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو، انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ مدارج النبوت میں ہے کہ خراساں کا بادشاہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہا تھا، تو پوچھا کہ بادشاہ تیرے وارے نہارے کس طرح ہو گئے، تو جنت کی سیریں کس طرح کر رہا ہے، تو جنت میں کس طرح گیا ہے؟ وہ خراساں کا بادشاہ کہنے لگا میں نے ایک مرتبہ کربلا کے شہیدوں کو یاد کیا اور میں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت موجود ہوتا، امام علی مقام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کر سکتا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے۔ جمال الاولیاء میں ہے، اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا بڑا مولوی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام علی مقام کی قبر انور کی گستاخی کر دی تو وہ شخص پاگل ہو گیا اور کتے کی موت مر گیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ ایک شخص نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سونگتے ہوئے دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ سونگ بھی رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں یہ جنت کے پھول ہیں، میں اس لیے سونگتا ہوں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، دنیا کے پھولوں میں کبھی کچھ ناگواری آ سکتی ہے لیکن امام حسین وہ جنت کا پھول ہے جس کو سونگنے سے ہر وقت خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ہم اس بچے کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، ہم اس بچے کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں جس کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں کسی مفتی یا عالم یا پیر یا شیخ الحدیث نے اذان دی ہوگی، مگر نواسہ رسول کی شان پر قربان جائیں، مگر نواسہ رسول کی عظمت پر قربان جائیں، جس کے کان میں امام الانبیاء، تاجدار محبوب، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت نے اذان دی، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ کی بنیاد قرار دے دیا، اس لیے یزید کے دور میں لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا، باقی سارے کام کسی حد تک چل رہے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی شکل میں باطل اور شیطانی کفتوں سے
ٹکرا کر باطل کو پاش پاش کر دیا اور حق کا کلمہ بول بالا کر دیا۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ یزیدیت کا اصول ہوتا نماز روزہ فضول ہوتا، نماز روزہ فضول ہوتا۔